بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں شروع کریں گے وہ دلائل اور وہ براہین پیش کرنا جن کی روح سے واضح کہ شمس فی رابعۃ النہار روشن و عیاں ہو جاتا ہے کہ تراویح بدعت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس بدعت کا تأسیس کرنے والا عمر بن سحاق ہے، جس کو یہ لوگ عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور پہلے یہی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بدعت کا مؤسس جہنمی کافر ہوتا ہے، اور جو لوگ بدعت کی اتباع کرتے ہیں یہ جان سمجھ کر کہ یہ بدعت ہے تو ان کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین خدا ہے تو وہ جاہل ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ گناہگار ہیں، لیکن اس وجہ سے وہ کافر ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ یہ دین خداوند متعال ہے۔ دلائل بہت سارے ہیں تراویح کے بدعت ہونے کے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بالترتیب ہم علمی انداز سے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اس انداز سے کہ کسی بھی عمری عالم کو کسی بھی ایک دلیل میں خدشہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ اگر خدا نے چاہا، مولا نے مجھے توفیق عنایت فرمایا، مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا لطف و احسان ہم پر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ برقرار رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے نام نامی سے 5 دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ تراویح کیوں بدعت ہے، اور اس کے آگے جو ایپیسوڈز آئیں گے ان میں مزید ادلہ و براہین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، ان میں سے دلیل نمبر 1، 2، 3، 4، 5 کون کون سے ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کے اپنی کتب میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تراویح کی دعوت نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ رمضان میں مسجد میں نماز پڑھتے تھے، نماز مستحبی۔ انہوں نے چٹائی سے، بوریا سے اپنے لیے ایک جھونپڑا سا مسجد کے اندر بنایا تھا، تو کچھ جب وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ صحابہ آ گئے ان کے پیچھے، ان کی اجازت کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر، ان کی دعوت کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، یعنی تہجد کی نماز کو، نافلے کی نماز کو انہوں نے جماعت میں پڑھنا شروع کیا۔ اور تراویح اسی لیے ہم بدعت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ وَإِلَّا نوافل پڑھنا تو اچھی بات ہے، یہ تو عبادت خدا ہے، لیکن نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، جیسے فرقہ عمریہ کا پریکٹس ہے کہ ماہ رمضان میں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ صحابہ کا ایک ٹولہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ان کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نماز بیٹھے ہوئے اور جلوس کی حالت میں، قعود کے حالت میں، نشستہ انہوں نے کنٹینیو رکھا، اور پھر وہاں سے نکل گئے، اپنے گھر چلے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر وہ واپس نہیں آئے مسجد میں دوسری رات، تیسری رات، تاکہ وہ لوگ نماز پڑھیں ان کے پیچھے۔ جب صحابہ کے ان ٹولے کو یہ احساس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آ رہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ آ کے نماز پڑھائیے، ہم تراویح پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بہرحال تراویح تو نہیں کہتے تھے، یعنی ماہ رمضان ہے، ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جماعت کرائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نہیں آئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کو، ان کے بیت اقدس کو پتھراؤ کیا صحابہ نے۔ جی ہاں، یہ سب ہم بخاری سے ثابت کریں گے، مسلم سے ثابت کریں گے، ان کے صحیح ترین کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سب ایک ایپیسوڈ میں ممکن نہیں ہے، یہ ٹائم لے گا، انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کو انہوں نے پتھراؤ کیا، اور یہ ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے
کہ جس قوم کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ ان کے اپنے چہیتے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ پتھر پھینکے ہیں ان کو بلانے کے لیے کہ آؤ نماز تراویح پڑھائیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح میں اگر خیر ہوتا، تراویح اگر خدا کے حکم سے ہوتا تو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی کار خیر میں، کسی بھی خداوند متعال کی عبادت میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کر جائے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل خیر کی دعوت دے۔ چیزیں یہ کہ وہ پتھریں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کریں، اور اسی مردود تراویح کی وجہ سے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ اگر تراویح میں خیر ہوتا تو یہ لوگ پتھراؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ پتھر برسائے گئے ہیں وہ عمل عبادت ہو ہی نہیں سکتا، اور جن لوگوں نے یہ مردود عمل کیا ہے تو ان کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ پھر ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے بخاری وغیرہ میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کو غصہ تھا ان پہ صحابہ پر، ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ہمارے شیعہ احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تراویح پڑھنا بدعت ہے، آپ لوگ یہ تراویح نہ پڑھیں، نہ صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے، لیکن یہ مقدار کی تراویح پڑھنا بدعت ہے، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، ان کے کتب میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا اور ان کو منع کیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، سب دفع ہو جاؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ صرف نماز تراویح نہیں پڑھائی بلکہ ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ لوگ ادعا کرتے ہیں یہاں پر، یہ سب باتیں جو ہیں میں صرف ایک فہرست اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، جب ادلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو یہ سطر بسطر لفظ بلفظ تصحیح کے ساتھ ان کے جو معروف و مشہور حفاظ ہیں ان کے کتب سے آپ کی خدمت میں ہم ثابت کریں گے۔ یہ صفائی پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ وہ نماز وہ فرض ہو جاتا، اور فرض ہو جاتا تو لوگوں کو مشقت ہوتی۔ یہ ایک بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ ادعا کرنا بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اولاً یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں بلایا نماز پڑھنے کے لیے، وہ لوگ خود جمع ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز تراویح پڑھانا ہوتا تو کیوں اپنے لیے جھونپڑی بنائے؟ کس امام کو آپ نے دیکھا وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھ کے یا جھونپڑی کے اندر کھڑے ہو کے قوم کی امامت کریں؟ ہو سکتا ہے یہ؟ انہوں نے اپنے لیے جو کمرہ بنایا، حجرہ بنایا مسجد کے اندر نماز نافلہ پڑھنے کے لیے، اگر امامت کرنا ہوتا تو کیوں ان کو کمرہ بنایا؟ وہ اپنی محراب میں جا کے کھڑے ہو کے ان کو بلاتے۔ حدیث دکھاؤ اپنی کتب میں، ہم دکھائیں گے صحیح حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں بلایا نماز تراویح کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی حدیث ہے کہ شب معراج میں بخاری میں موجود ہے، دوسری ان کے صحیح کتب میں موجود ہے کہ خداوند متعال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ نماز میں تم پہ واجب کر رہا ہوں، اس کے بعد کبھی کوئی نماز واجب نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد نماز یہی ہے۔ جب خداوند متعال ایک دفعہ وعدہ کر چکا ہے پروردگار عالم نے شب معراج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نماز یہی ہے، لا یبدل القول لدی، اب نماز اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہی نماز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج لے کے آئے ہیں وہی ہیں، اور شب معراج تو ہجرت کے ابتداء میں بلکہ مکے میں تھی، تو اس کے بعد کہ جب خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے کہ اب کوئی نماز واجب نہیں ہوگا مزید نماز، تو کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب ہو جائے گا، نماز تراویح واجب ہو جائے گا، یہ سنت ہے، یہ واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ بکواس کہ فعل خیر کرنا اس سبب بنتا ہے کہ وہ فعل خیر واجب ہو جائے، کب اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ کتنے فعل خیر انجام دیتے تھے؟ تمام خیرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس ہی سے عالم کو ملی ہیں، کبھی کسی مستحب عمل میں کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہے، کبھی انہوں نے سستی کی ہے؟ ہمیشہ عمل خیر انجام دیتے رہے اور سب سے آگے دیتے رہے، اور پوری دنیا نے ان سے سیکھی ہے۔
تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی عمل جو مستحب ہو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی اس لیے واجب ہو جائے؟ اور یہ پروردگار عالم کے حکمت کے خلاف ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے لوگ ناتواں ہیں، جس سے لوگ عاجز ہیں، اس کو عوام پہ واجب کیا جائے۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سب پیش کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں 5 ادلہ پیش کریں، 5 دلیل، اور اگلے جلسات میں انشاءاللہ العزیز ادلہ مزید ہیں ابھی جو ہم نے فہرست میں بھی ہمارا ناقص جو میں نے فہرست ابھی پیش کیا ہے وہ فہرست بھی ناقص ہے، دلیل اس سے کئی ایک زیادہ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے معزز ناظرین، یہ بخاری ہے، آپ کو بخار نہ آ جائے ماہ رمضان میں بخاری دیکھ کے۔ بخاری یہ کہتے ہیں شریف، ہم تو کہتے ہیں نا شریف، بدماش ملعون۔ بخاری جلد اول تبع ادارہ اسلامیات لاہور کراچی۔ ترجمہ کس کی ہے؟ ترجمہ کئی ایک مولوی مل کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مولوی امجد علی، موجود مولانی فلاں 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 نے ترجمہ کیا۔ یہ چھپی ہے یہ کتاب اگست سن 2005 کراچی میں، پاکستان میں۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 387 میں باب صلاۃ اللیل، یہ کتاب ہے میرے عزیزو، کتاب ہے کتاب الاذان میں، بخاری میں کتاب الاذان میں، اس بخاری میں انہوں نے کتاب الاذان اور کتاب الصلاۃ کو ایک ہی کر دیا ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان کو ایک ہی کر دیا ہے۔ بہرحال اس کتاب میں ایک باب الصلاۃ ہے، اس کتاب میں جو اس ترتیب میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ہے روایت رقم 691، بلکہ 692۔ اچھا 691 میں وہ بھی ہم سے کوئی اس ضرر نہیں ہے اس کو پڑھنے میں، کہ عائشہ کہتی ہیں کہ کان لہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لہو حصیر، ان کی ایک بوریا تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چٹائی تھی۔ اچھا یبسطہ بالنہار ویحتجرہ باللیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دن میں بچھاتے تھے اور رات کو اس کو حجرہ بناتے تھے۔ فآب الیہ، کچھ لوگ آ گئے، ناس فصلوا وراءہ، کچھ لوگ آ گئے ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ عائشہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نماز تراویح کی طرف ہے۔ بخاری بہت چالاک ہے، بخاری احادیث کو قینچی لے لے کے کاٹتا ہے۔ باقی اس نے نہیں کہا کہ پھر آگے عائشہ نے کیا کہا کہ کچھ لوگ آگے پیچھے نماز پڑھے، پھر انہوں نے ان کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھانے سے انکار کر دیا، پھر وہ لوگوں نے آواز شور اٹھایا، پھر انہوں نے پتھراؤ کیا۔ وہ سب دوسری احادیث میں موجود ہیں، لیکن اس نے عائشہ نے یا تو چھپا دیا ہے اس بات کو یا بخاری نے اس کو سینسر کر دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، عائشہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب کیا ہو چکا ہے۔ اچھا اس کے بعد والی جو حدیث ہے 692، چاہیے تو یہ تھا میرے معزز ناظرین کہ بخاری کو اس حدیث کو کتاب التراویح میں لانا چاہیے تھا، کتاب التراویح، اس نے اس وہاں پہ نہیں لایا تراویح میں، کیونکہ اس کا تعلق ہے تراویح سے، لیکن اس نے لایا اس کو کتاب الاذان میں، اس کو احادیث کو سب منتشر کر دیا ایسے ابواب میں کہ کسی کو مشکل سے ملے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ یاری آئے گا ایک دن۔ وہ بخاری اپنے زمانے میں ایک مردود آدمی تھا، بخاری اس نے اس کی یہ کتاب بھی چوری کی کتاب ہے بخاری کی، اس نے خود نہیں لکھا ہے، وہ علی ابن المدینی کی کتاب ہے، بخاری نے چرایا تھا۔ بخاری کو خود اساتید نے اس کے تکفیر کی تھی، وہ نیشابور میں گیا تھا تو وہاں پہ خلق القرآن کی وجہ سے اس کی رائے میں وہ سب معروف و مشہور ہے کہ اس کے اساتید نے اس کی وہ کیا تھا، تکفیر کیا تھا۔ پھر وہاں سے کے بخارا گیا تھا، بخارا کے امیر کو اس کے استاد نے خط لکھا کہ یہ گمراہ آدمی ہے، بخارا کے امیر نے اس کو بھگا دیا تھا بخارا سے، اور یہ نہایت غربت کی حالت میں یہ بخاری مر گیا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں کوئی چیز تھا ہی نہیں، بعد میں یہ معروف ہو گیا، بخاری بن گیا۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 692، عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت، زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتخذ حجرتن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کمرہ سا، جھونپڑی سا لے لیا، کس سے؟ چٹائی سے، بوریا سے، مسجد کے اندر۔ وہ اب توضیح آ جائے گا سب کچھ۔ قال حسبت انه قال من حسیر فی رمضان، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے چٹائی سے یہ اپنے لیے جھونپڑا سا بنایا، کمرہ سا بنایا، فی رمضان، ماہ رمضان میں، فصلی فیہا لیالی، اس میں کچھ راتیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے رہے. کون سی نماز؟ نماز نافلہ. فصلى بصلاته ناس من اصحاب، صحابہ میں سے کچھ ٹولہ جن کو تراویح کا بڑا شوق تھا، تراویح پڑھنا، وہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھے. کیوں کہتا ہوں اجازت کے بغیر؟ پہلی تو بات ہے اگر اجازت ہوتی تو بتا دیتے کہ اجازت دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اجازت کیا تو دعوت دیتے. خدا کی عبادت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہی کیا ہے؟ ان کا کام ہی یہی کہ لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا جائے. اگر واقعا نماز تراویح پڑھانا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اپنے لیے پیچھے آگے پیچھے کوئی پردہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ چٹائی لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، اس طرح تو امامت ہوتی نہیں ہے. امامت تو یہ ہے کہ محراب میں جا کے کھڑے ہوتے، لوگوں کو بلاتے، اذان کہتے، اگر اذان نہیں ہے تو وہی بلاتے کہ آؤ آج نماز تراویح پڑھنا ہے ہم نے. کہاں ہے حدیث تمہارے پاس؟ کہاں ہے حدیث تمہارے پاس؟ اگر نماز تراویح پڑھ چکے ہیں تو عمر نے کیوں کہا یہ بدعت ہے؟ ہاں، عمر نے کہا کیوں بدعت ہے؟ میں پچھلی ایپیسوڈز میں نے بیان کیا کہ بدعت کے معنی یہی ہے کہ ایسا عمل جس کی سابق میں کوئی مثال ہی نہ ہو. وہ ثابت کریں گے انشاءاللہ بخاری سے اور ان کے اپنی بڑے بڑے کتب سے کہ عمر نے خود کہا ہے کہ تراویح بدعت ہے. چاہے تم کہو اس نے بخاری، عمر نے لفظی معنی لیے ہیں، لغوی معنی قصد کیے ہیں، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی یہی ہے کہ اس کے عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے. اچھا، فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ یہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ یہ اجازت کے بغیر، امر کے بغیر اپنے آپ سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کام پہ بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا. اگر واقعاً الحمدللہ، اگر واقعاً نماز تراویح میں خیر ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، بلاتے، اذن دیتے، جھونپڑی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر واقعاً اس نماز میں کوئی خیر تھی، مشروع تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ بیٹھ جائیں؟ کسی امام کو آپ نے دیکھا ہے جماعت کے اسنا وہ کھڑا ہونا چھوڑ دے، وہ بیٹھ جائے؟ نہ مریض ہے، نہ کوئی بیمار ہے، کچھ بھی نہیں، بیٹھ جائے. کس لیے بیٹھ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم ثابت کریں گے اپنی کتب سے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کہ ان کے عمل سے ناراض تھے وہ، کہ یہ کچھ خبیث ان کے پیچھے آ کے ایسے نماز، انہوں نے خود ایک شریعت میں ایک نماز داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نافلے کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. جعل یقعد، انہوں نے شروع کیا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا. فخرج الیہم فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے. اب روایات میں کٹنگ بہت ہے، ہم اب دوسری روایت بھی ثابت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے گھر گئے، پھر یہ آ کے پتھراؤ کیا ہے ان لوگوں نے، یہ سب ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن یہ لوگ ایسے چالاک ہیں، بخاری مسلم وغیرہ، کہ سب باتوں کو ایک جگہ نہیں لاتے، وہ اس کو پھیلائے ہوئے ہیں، مختلف ابواب میں، مختلف جگہوں میں انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں. ان کو جمع کرنا وہ تحقیق مانگتا ہے، کام مانگتا ہے، لیکن وہ کوئی مشکل نہیں، ہم کر لیتے ہیں. قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا کہ تمہاری حرکت کیا ہے، میں نے دیکھا ہے تمہاری حرکت کیا ہے. حرکت کیا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں کوئی تائید ملتی ہے ان کے کام کی کہ انہوں نے کام کیا، اچھا کام کیا ہے، تراویح پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ ہاں، یا یہی ملتا ہے کہ واضح و آشکار ہے کہ اجازت کے بغیر پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخوش و ناراض ہیں، آ گئے، بولے میں جانتا ہوں کہ تمہاری حرکت کیا ہے، پھر ان کو بگا دیا مسجد سے کہ نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. دیکھو، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری حرکت کیا ہے، کہ تم نماز، انہوں نے حرکت کیا تھی ان کی؟ حرکت ان کی یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں کسی اپنے ایک پرائیویٹ جگہ میں انہوں نے مسجد کے اندر اپنے لیے ایک بوریا سے، چٹائی سے اپنے لیے ایک کمرہ سا بنایا. تو یہ پیچھے صف بنا دیا ان لوگوں نے، پوچھے بغیر، سوال کیے بغیر، اجازت کے بغیر. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ نماز تو یہ تو انہوں نے جماعت پڑھ، ان کے اقتداء کیا، جماعت کی ہے، ان کے پیچھے بیٹھ گئے، تو فوراً آ گئے، کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. اچھا، تائید ہے، اچھی بات ہے، نہیں، کیا ہے؟
قد عرفت ایھا الناس فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، چلے جاؤ اپنے گھروں، چلو یہاں سے نکل جاؤ، چھوٹ یہاں سے بھاگ جاؤ، سب کو وہاں سے بھگا دیا، سب کو وہاں سے، پنجابی میں کہتے ہیں پھوٹو، سب کو وہاں سے کہاں پھوٹ، یہاں سے بھاگ جاؤ، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ فإن افضل الصلاة صلاة المرء في بیتہ، بہترین نماز وہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں نماز پڑھے، الا المکتوبہ، مگر یہ کہ وہ نماز واجب ہو۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے ہاں مسجد میں وہ بالکل، وہ بھی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس کے تو کوئی حساب ہی نہیں، وہ اس کی ایک رکعت ہزاروں رکعت کے برابر ہے، لیکن انہوں نے روایت کیا، بہرحال ان کی اپنی کوئی کتاب ان کے لیے حجت ہے کہ ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اچھا، یہ ختم ہو گیا حدیث یہاں پر میرے معزز ناظرین۔ اب اس کا اردو ترجمہ جیسے انہوں نے خود کیا ہے، ان کے اپنے مولویوں نے، کون کون سے مولویوں نے کیا بھائی دیکھیں، یہ ہے ایک مولوی امجد العلا ہے، مولوی سبحان محمود ہے، مولوی ابو الفتح ہے، دیکھیں مولوی قاری احمد ہے، اچھا تشریح فوائد مولوی محمد عبداللہ صاحب فاضل تخصص فی الافتاء، یہ سب مولوی مل کے انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ اچھا ترجمہ ان کا کیا ہے میرے معزز ناظرین، دیکھیں حدیث نمبر 692 نماز شب کا بیان۔ اچھا، زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنایا تھا۔ سعید کہتے ہیں کہ مجھے خیال آتا ہے کہ زید بن ثابت نے یہ کہا ہے کہ وہ چٹائی کا تھا، اور اس میں چند شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب کو ہو گیا، اس لیے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی۔ ہیں جی، خوب سن رہے ہیں نا کہ صحابہ خود آ گئے، انہوں نام نہیں بتا رہے یہ لوگ کون کون سے صحابہ تھے، لیکن آپ یقین جائے نہیں ہے کہ اس میں عمر بھی ہے، اسی لیے وہ نام نہیں لے رہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے عزت کر کے وہاں سے نکالا مسجد سے، اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر ان میں شامل تھا، کہ بعد میں عمر ہی نے نماز تراویح کو جو انہوں نے آفیشل بنایا، اس نے آفیشل بنایا، سے پتہ جس شخص کو تراویح کے شوق ہے وہ عمر ہے۔ بہرحال کچھ صحابہ آ گئے وہ نماز کے پیچھے، آپ کہے عمر نہیں ہے، چلیں عمر ہے یا نہیں وہ اب ثابت ہو جائے گا کہ عمر جو ہے نا اسی تراویح کو عمر نے ہی آفیشل بنایا ہے، وہی اس بدعت کا مؤسس ہے۔ انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم ہوا، میرے معزز ناظرین خوب توجہ کیجئے کہ یہ لوگ جو آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، الفاظ راوی زید بن ثابت، یہ کوئی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مخلص شخص نہیں ہے زید بن ثابت اصل میں یہودی ہے، یہ کہتے ہیں یہود سے مسلمان ہوا ہے، بہرحال مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا جو بھی تھا، یہ ابو بکر عمر سے نہایت ہی قریب شخص تھا زید بن ثابت، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مبغض آدمی تھا یہ زید بن ثابت، وہ اس کی روایت کتاب بھی بخاری ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ زید بن ثابت نے کہا کہ وہ چٹائی کا تھا، اور اس میں چند شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی۔ جب پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ نماز شب پڑھ رہے ہیں، نافلہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، تو آ کے پیچھے ان لوگوں نے اقتداء کی، ماہ رمضان کی بات، یعنی تراویح پڑھنے کی کوشش کی۔ اہم بات یہ ہے کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ میرے پاس پڑھو تراویح؟ اگر واقعا شرعی ہوتا تو یہ حجرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو بلاتے کہ آؤ لوگوں نماز تراویح پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے، حداقل کچھ راتیں پڑھتے ہیں رمضان میں۔ یہ خود بلا امر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر، ان کے دعوت کے بغیر، اپنے آپ سے انہوں نے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم ہوا تو بیٹھ رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ گئے۔ دیکھیں میرے، اگر ان کا کام صحیح کام ہوتا، ان صحابہ کا، جو لوگوں نے نماز تراویح پڑھنے کی، اس زمانے میں تو تراویح تو نہیں کہتے تھے، بعد میں تراویح کا نام لگ گیا اس کو، اس عمل پہ، اگر ان کا کام یعنی ماہ رمضان میں نوافل کو
جماعت کے ساتھ پڑھنا. اچھا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار خیر میں وہ رکاوٹ ڈالنے والی شخصیت ہیں؟ خدا کی عبادت میں، خدا کی رضا حاصل کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو اس کو کاٹ دیا جائے، جماعت کو نصف میں کاٹ دیا، بھائی امام ہی نے نماز چھوڑ دی ہے. یہ کون سی جماعت ہے کہ امام ہی نے نماز چھوڑ دی؟ یہ جماعت کہ امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں جماعت توڑ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جماعت غیر شرعی ہے، یہ جماعت بدعت ہے، یہ باعث غضب پروردگار عالم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے رضا کے بغیر ادھر آ کے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میں راضی نہیں ہوں، میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے، اور یہ ایک لعنت ہے، ایک بدعت ہے جو یہ لوگ آغاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فرمایا اچھا پھر صبح کو ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے فعل کو دیکھا. یہاں پہ صبح نہیں ہے. فلما علم بهم جعل يقود فخرج الیہم، جب ان کو پتہ چل گیا بیٹھ گئے اور پھر باہر آ گئے کمرے سے، حجرے سے. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں صبح کو آ گئی، یہ اس حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنے جیب سے ڈال رہے ہیں، ملا رہے ہیں. اچھا اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا، اسے سمجھ لیا، یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے. یعنی کیا تم کو عبادت کا شوق ہے؟ میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا. اگر وہ واقعاً یہ خدا کی عبادت ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عبادت سے ایسی شخصیت ہیں کہ وہ عبادت کو کاٹ دیں، عبادت کو چھوڑ دیں. وہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ رہے ہیں بیچ میں. یہ فقرہ جو انہوں نے قوس کے اندر، یہ پیرنتھیسز کے اندر ڈالا ہے، یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے، یہ حدیث میں نہیں، یہ انہوں نے خود ڈال دیا ہے تاکہ پڑھنے والا وہ نہ سمجھ سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ غصہ کیا تھا، غصہ کیے ہیں. تو اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، بھاگ جاؤ اپنے گھروں میں، جاؤ یہاں سے، چھٹی جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کے نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو. اور عرفان نے بسند وہیب موسیٰ ابو الناظر بوسر یزید بوسر زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. ایک اور بھی سند مذکور ہے یہاں پہ. یہ روایت آپ نے دیکھا کتاب بخاری سے میرے معزز ناظرین، اور بخاری ترجمہ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ایک اور بھی بخاری کا ترجمہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں، جو جماعت اہل حدیث ہند انہوں نے اس کتاب کی طبع کی اور انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے. ملاحظہ فرمائیے، سقیم بخاری ترجمہ ہے مولوی محمد داؤد راز صاحب کی. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ممبر ہیں. یہ پہلی جلد ہے اس کتاب کی. اچھا اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 666 میں 666 میں حدیث نمبر 731 731واں حدیث، باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر 731. عربی پڑھ چکے ہیں، عربی پڑھنے کی ضرورت دوبارہ نہیں ہے، آپ کی خدمت میں ان کا اردو ترجمہ پیش کریں گے. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا، یا اونٹ پردہ، یا پردہ بنایا یا حجرہ بنایا، بہرحال. بصر بن سعید نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں بوریے کا تہ. بصر بن سعید کیا کہتا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ بوریا کیا، چٹائی کا انہوں نے کمرہ سا بنایا ہے، جھونپڑی سا بنایا ہے مسجد کے اندر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی. صحابہ میں سے بعض نے، حضرات نہیں کہتے ہم، کیا حضرت ہے، یہ کچھ بھی نہیں، صحابہ میں سے بعض نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی. جب آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا. تو آپ نے نماز ہی چھوڑ، بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے تو بیٹھ کے، تاکہ یہ دفع ہو جائیں. بھئی اگر ان کو تشویق کرنا ہو، انکریج کرنا ہو تو ان کو مزید کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھی، اچھی بات ہے، لیکن یہ تاکہ مثلا یہ واجب نہ ہو جائے تو کل رات نہیں پڑھیں گے. مثلا ہفتے میں 5 راتیں پڑھیں گے، ہفتے میں 3 راتیں پڑھیں گے، رمضان میں 10 راتیں پڑھیں گے، بقیہ نہیں پڑھیں گے. کہاں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیسے خداوند متعال جب ایک دفعہ وعدہ کر چکا ہے کہ مسجد میں میں نماز واجب نہیں کروں گا،
کیسے اپنے وعدے کو توڑ سکتا ہے پروردگار عالم؟ یہ سب جماعت عمریہ کے جھوٹ و کذب و بہتان ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دے رہے ہیں کہ جی ہاں انہوں نے پھر مزید نماز پر نہیں پڑھا کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہو جائے گی. تو وہ ایک دفعہ اپنی مرضی سے پڑھا ہو تو دکھائیے نا. یہی تمہارے پاس ایک ہی حدیث ہے، سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اجازت کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھا گیا ہے. پھر ان صحابہ نے آواز بلند کی ہے، چیخنا پکارنا شروع کیا ہے، پھر پتراؤ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب اقدس کو. یہ سے صحابہ اور تراویح پڑھنے والوں کے کفر ثابت ہوتا ہے یا ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے؟ ہاں، تم میں دین ہے عمریو، تمہارے پاس دین ہے، تم کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہو؟ اسی لیے حق ہے کہ ہم آپ کو عمری کہتے ہیں. اگر آپ اہل سنت ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائڈ لیتے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استکاک اور اختلاف ظاہر ہوتا ہے تو آپ صحابہ کا ساتھ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا، صحابہ نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی، جب آپ کو اس کا علم ہو گیا تو وہ بیٹھ رہنا شروع کیا، نماز موقوف رکھی. نماز موقوف رکھی، یہ کیا مطلب ہے نماز موقوف رکھی؟ موقوف میرے معزز ناظرین، وقف کسی بولتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کو روکا جائے. اب آپ وقفہ کر دیں، آپ اس کو توڑ دیں. نماز موقوف رکھی، آپ بھی اردو سمجھتے ہیں، میں بھی اردو سمجھتا ہوں. موقوف میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں. نماز موقوف رکھی نماز موقوف رکھی، یہ اردو صاف اردو میں ترجمہ کیا ہے، عربی سے بھی مشکل ترجمہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے. نماز یعنی یا تو وہ جب بیٹھ گئے نماز، انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ان جانوروں کی وجہ سے، یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کیا. بہرحال انہوں نے ان کو ڈسکریج کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کام اس کی تائید نہیں ہے کہ نوافل میں کسی کی اقتداء کیا جائے. پھر برآمد ہوئے اور فرمایا، یعنی یہاں پہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کل اگلی رات واپس آ گئے یا صبح کو آ گئے. پھر برآمد ہوئے یعنی باہر آئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، تم نے جو کیا ہے، تمہاری حرکت مجھے معلوم ہے، تم نے جو کیا مجھے معلوم ہے. اس میں کوئی تائید نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، تقبیح ہے، مذمت ہے کہ تم نے جو کیا ہے مجھے معلوم ہے. لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. بھلی اس میں لیکن بھی نہیں ہے. عربی زبان میں دیکھیے، میں معزز ناظرین بخاری میں دیکھیے، اسی بخاری میں بھی ہے، میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں لیکن نہیں ہے کہ تم نے اچھا کام کیا لیکن اپنے گھروں میں نماز پڑھو. لیکن بھی نہیں ہے، لیکن بھی اپنے جیب سے ڈال دیا ان لوگوں نے. دیکھیں یہ بخاری جلد اول صفحہ 387. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجة قال حسبت أنه قال من حسير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه صلى الله عليه وآله فلما علم بهم جعل يقوت فخرج إليهم فقال فقد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا. لیکن نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا ہے، فصلوا، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. لیکن نہیں ہے یہاں پہ، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا، لیکن اپنے گھروں میں. یعنی لیکن سے کیا ہوتا ہے، لیکن یعنی ایک ایسا جملہ جو ما قبل سے معنی میں مختلف ہو، جو ما قبل کا کہ ایک لحاظ سے مخالفت رکھتا ہو. یعنی ما قبل تائید کے لیے ہے، لیکن آپ نے اچھا کام کیا لیکن اب گھروں میں نماز پڑھی. لیکن نہیں ہے اس میں. دیکھیے میں عربی زبان کی جو بغیر ترجمے کی ہے بخاری، اس میں بھی دکھاتا ہوں، لیکن نہیں ہے اس میں. یہ بخاری طبع دار احیاء التراث العربی، اس میں صفحہ 144 میں، صفحہ نمبر 144 میں، باب صلاة اللیل، ٹھیک ہے نا، باب صلاة اللیل. فلما علم، حدیث نمبر 731، فلما علم بهم جعل يقعدوه صلی اللہ علیہ وآلہ فخرج إليهم صلی اللہ علیہ وآلہ فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم. لیکن نہیں ہے اس میں،
یہ انہوں نے ترجمے میں اپنے آپ سے ملاوٹ کیا ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا، نماز موقوف رکھی، پھر برآمد ہو گئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں لیکن نہیں ہے، لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یعنی یہاں پہ نماز نہیں پڑھو، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ معزز ناظرین، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کیا، اس حدیث سے یہ اب صرف بخاری سے پیش کیا، یہ حدیث کئی ان کے کتب میں موجود ہے۔ میں بقیہ بھی حوالے آپ کو دکھا دوں اور پھر اپنا جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں 4-5 ادلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسی حدیث سے میں انشاءاللہ استخراج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان کے ایک بہت بڑے حافظ ہیں یعقوب ابن اسحاق اسفرائینی، جن کا کنیہ ہے ابو عوانہ، اور وہ شافعی جو محمد ابن ادریس شافعی جو شافعیوں کے جو امام ہیں ان کے طلاب کے وہ شاگرد ہیں، اور وہ بخاری اور مسلم کے بہت ہم عصر ہیں، یعنی سنہ 330 میں ان کا وفات ہوا ہے، یعنی ایک نسل 2 نسل کی بات ہے، پرانے علماء میں سے۔ ان کی کتاب ہے مستخرج ابو عوانہ، ملاحظہ فرمائیے۔ مسند ابی عوانہ امامهم الجلیل ابو عوانہ یعقوب ابن اسحاق الاسفرائینی، جزء الثانی طبع دار المعرفہ۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی بھی ہے استدراک کے طور پر مسلم پہ، مستدرک لکھی ہے مسلم پہ۔ اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 32 میں معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 32، حدیث نمبر 2210، کئی ایک سند کے ساتھ، 1 سند، 2 سند، 3 سند، ٹھیک ہے نا، روایت کرتے ہیں 3 سند اسانید کے ساتھ زید بن ثابت سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتخذ حجرة من حصیر فی المسجد فی رمضان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک اجرا لگایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز سے؟ حصیر سے، بوریا سے، یعنی وہ کھجور کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے ملا کے جو چٹائی سے بناتے تھے، جیسا بھی وہ بناتے تھے اس زمانے میں، کمرہ سا بنائے، فی المسجد فی رمضان، مسجد میں، اپنے مسجد میں ماہ رمضان میں، اس میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فصلی فیہا لیالی، اس میں کچھ راتیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا، فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، جب وہ نماز پڑھنے لگے تو کچھ صحابہ آگے اقتداء کیا، انہوں نے پوچھے بغیر، فرمان کے بغیر، اگر فرمان ہوتا تو وہ ذکر کرتے۔ میں ثابت کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں تھا، بلکہ اسی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا وہ بیٹھ گئے، اگر فرمان دیا ہوتا، خود ہی انہوں نے دعوت دی ہوتی کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، تو حجرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے، پھر جب نماز شروع ہو گئی تو کیوں نماز کو توڑ دیا انہوں نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بدعت ہے، جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود کیا ہے، رد کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو مسجد سے بگایا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہ ہوتی، یہی ایک ہی دلیل کافی ہے تراویح کو ابطال کے لیے، تراویح کے ابطال کے لیے یہی کافی ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان ہے، دین ہے، خدا سے ڈرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ صحابہ آ گئے ان کے پیچھے نماز، فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے، احساس ہوا ہے کہ یہ تو پیچھے صف کڑی ہو گئی، جماعت فراڈی صحابہ جنگ کے وقت بھاگتے ہیں، رمضان میں ان کو تراویح پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ جعل یقعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، فلم یخرج الیہم، رسول پاک، یہاں پہ عبارت ہے فلم یخرج الیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نہیں گئے مسجد میں، رات کو مسجد میں نہیں گئے اور ان کے پاس نہیں گئے، کیونکہ یہ پھر تراویح پڑھنے کی کوشش کرتے۔ بخاری کی جو روایت ہے یعنی اپنے حجرے سے نکل گئے، ان کو ڈانٹ کے ان کو مسجد سے نکالا ہے، اس میں ہے کہ فلم یخرج علیہم، ہو سکتا ہے کہ یہ نسخے جو کاپی کرتے ہیں تھے پرانے زمانے میں وہ
کتابت کرتے تھے ہاتھوں سے، تو اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور بہرحال اس میں ہے کہ وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ان کے پاس. بہرحال اگر نہیں گئے ہیں تو اگر تراویح کوئی عبادت ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ توڑتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کا گھر نہ بناتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جانے سے انکار نہ کرتے. اس روایت میں ہے کہ نہ گئے، ان کے پاس نہ گئے. فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا، ان سے کہا، ایک ہو سکتا ہے ایک معنی اور ہو، فلم یخرج الیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی میں، یعنی چٹائی کا جو انہوں نے جھونپڑا سا بنایا اس میں ہے، فلم یخرج، اپنے جھونپڑے سے نہ نکلے، اپنے جھونپڑے سے نہ نکلے. یہ معنی زیادہ مناسب لگتا ہے اس مقام پہ کہ نہ نکلے اپنے، جی ہاں نہ نکلے. فقال، وہ کہا ان سے، فقد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. من صنیعکم، صنیع بولتے ہیں حرکت کو، فعل کو. میں تمہارے فعل کو جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا. اچھا، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں، چھٹی، پھوٹ سب بھاگ جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے گھروں میں، دفع ہو جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، سب سے بہترین نماز انسان کے لیے وہی نماز ہے جو مسجد میں گھر میں پڑھے، مگر یہ کہ نماز واجب ہو. اگر سب سے بہترین نماز واجب ہے تو آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ فقرہ جو آگے آخر میں ان لوگوں نے لگایا ہے کہ ان کو اس لیے نکالا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کہ وہ ہے ہی جھوٹی. اگر صحیح ہوتا تو نوافل خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیوں چٹائی لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ابھی پتہ چلا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ثواب اگر گھر میں زیادہ ہے تو شروع ہی سے گھر میں پڑھتے، کیوں آ کے چٹائی لگا دیا مسجد میں، ہے کہ نہیں عزیزو؟ تو یہ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے یہاں پہ یہ، کیونکہ عمر کو وہاں سے بگا دیا ہوگا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ احتمال بہت قوی ہے کہ ان میں عمر بھی تھا، ابو بکر بھی تھا. یہ لوگوں نے یہ لوگ شروع کیا تھا کہ باتقوا بننے کی کوشش کرنے کی کہ آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک اچھی نماز، اب آئیے تراویح کا وہ نافلہ شروع کرتے ہیں. تو بہرحال ابو بکر عمر اس میں طے نہیں تھا، بہرحال ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اچھا، یہ آپ نے دیکھا معزز ناظرین اس کتاب میں. یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان، جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں ابن حبان صاحب، یہ ان کی کتاب ہے. میں اس کی 2 جلدیں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ان کا مقدمہ دکھاتا ہوں کہ وہ اس میں کتاب میں ذمہ لیتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں اس کتاب میں وہ سب صحیح ہیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے اس زمن میں، اس حدیث کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح ابن حبان، اس ابن حبان کا جو اپنا اصل کتاب اس نے لکھا ہے وہ اس ترتیب میں نہیں ہے جو اس ترتیب میں ہے. اب جو ترتیب ہے معزز ناظرین، ترتیب ہے عناوین ابواب کی ترتیب سے. ابن حبان نے خود جو کتاب لکھا ہوگا وہ مسند کی طرح ہوا ہوگا، مسند احمد بن حنبل کی طرح ہوا ہوگا. بہرحال ترتیب اس کی اپنی نہیں ہے، بعد میں اس کو ترتیب کو چینج کیا گیا ہے. ترتیب الامیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی. اچھا، جزء الاول طبع دار الفکر، سنہ 1417 1996 دار الفکر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں میرے عزیزو دیکھیے صفحہ نمبر 60 میں کہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِهِ مَا أَوْدَعْنَا هُ كِتَابَنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی عزیزو، اب ماہ رمضان ہے، انشاءاللہ ایپیسوڈ لمبا ہو جائے گا. میں مزید جو ہے اگلے، میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں 5 دلیل پیش کروں گا، لیکن میں اپنی بات کو کامل نہیں کر سکا. انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی جو سلسلہ ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. میں نہیں چاہتا کہ جو لیکچرز ہیں وہ کافی لمبے ہو جائیں،
میں پہلے زمانے میں تقریر کرتا تھا 3 گھنٹے عربی زبان میں، فارسی زبان میں ٹی وی چینلز پہ 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، اور لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو لیکن یہ جو ہم اب انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں تو انٹرنیٹ کا ماحول کچھ اور ہے. یہاں پہ وہ تقاریر کو چھوٹا اور مختصر رکھنا ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ اس کو تطویل نہیں کرنا چاہتا، طول نہیں دینا چاہتا. انشاءاللہ العزیز باقی جو ہماری ادلہ ہیں، گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا. میں معزز ناظرین سے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مؤمنین شیعیان اہل بیت علیہم السلام اگر ہمارے ان باتوں سے موافق ہیں تو ہماری سپورٹ کیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارا ویب سائٹ ہے abtv.org، اس میں آپ کے سپورٹ کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے میرے رب، تجھے قسم ہے محمد و آل محمد علیہم السلام، ہمارے مولا، ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو لعنت فرما، ان کے اصحاب کو، ان کے شیعوں کو تائید فرما، ہمارے مولا کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو تباہ فرما. اللہم صلی علی محمد یا علی مدد.